بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کروں گا آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے پاسٹ ٹینس زمانہ ماضی کی تھرڈ کائنڈ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، جسے اردو میں فعل ماضی مکمل کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اس کی تعریف ہمارے پاس ہے جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماضی میں پہلا کام دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں پہلا کام دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس کی دوسری تعریف بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی دوسری تعریف ہمارے پاس ہے جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماضی میں کام پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں کام پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس کی پہچان دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس ٹینس کی اردو میں پہچان علامت کیا ہے؟ اردو فقرات کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی، لیا تھا، دیا تھا، الف تھا، الف تھی، الف تھے۔ جن جملوں کے آخر میں یہ الفاظ آئیں گے آپ نے سمجھ جانا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں وہ جا چکا تھا، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، یعنی ڈاکٹر ابھی آیا نہیں تھا تو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مریض مر چکا تھا، یعنی کہ ماضی میں بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہیلپنگ ورب کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس میں ہیلپنگ ورب صرف ایک ہی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ہیڈ۔ اس میں ایک ہی ہیلپنگ ورب ہیڈ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے ہیلپنگ ورب کا استعمال۔ تو ہیڈ تمام سبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوگا، چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو۔ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، تمام سنگولر اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ صرف اور صرف ہیڈ استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں فارم آف ورب کون سی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوگی، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جملہ بنانے کا کلیہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائے گا سبجیکٹ، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ، پھر اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا اس میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوگی، اور سب سے آخر میں آبجیکٹ۔ تو یہ اس میں جملہ بنانے کا کلیہ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ آئے گا۔ آگے ہمارے پاس ہے پوزیٹیو سینٹینسز یعنی مثبت جملے۔ اس میں سب سے پہلے آ جائے گا سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر تھرڈ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ۔ دیکھتے ہیں وہ جا چکا تھا، ہی ہیڈ گان۔ ہی آ جائے گا ہمارے پاس سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب آ جائے گا ہمارے پاس ہیڈ، اور گان آ جائے گا ہمارے پاس آبجیکٹ۔ تو آگے میں پہلے ہی چائے پی چکا تھا، آئی ہیڈ آلریڈی ٹیکن ٹی۔ آئی آ جائے گا ہمارے پاس سبجیکٹ، ہیڈ آ جائے گا ہیلپنگ ورب، اور ٹی ہمارے پاس آ جائے گا آبجیکٹ۔ ہم کام مکمل کر چکے تھے، وی ہیڈ کمپلیٹڈ دا ورک۔ تو یہ تو تھے ہمارے پاس پوزیٹیو سینٹینسز۔ اب ہمارے پاس ہے نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی جملے۔ باقی کلیہ وہی آئے گا لیکن ہیڈ کے بعد اس میں ناٹ آئے گا۔ نیگیٹو سینٹینسز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیڈ کے بعد ناٹ لگے گا، جیسے وہ کرکٹ نہیں کھیل چکا تھا، ہی ہیڈ ناٹ پلیڈ کرکٹ۔ میں کالج نہیں جا چکا تھا، آئی ہیڈ ناٹ گان ٹو کالج۔ وہ اپنا کام ختم نہیں کر چکا تھا، ہی ہیڈ ناٹ فنشڈ ہز ورک۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس۔ آگے ہمارے پاس ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جائے گا ہیڈ، پھر سبجیکٹ، پھر تھرڈ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ، پھر اس کے بعد سوالیہ نشان۔ کیا میں سگریٹ پی چکا تھا، ہیڈ آئی اسموکڈ۔ کیا وہ جا چکا تھا، ہیڈ ہی گان۔ کیا وہ اپنا کام ختم کر چکے تھے، ہیڈ دے فنشڈ دیئر ورک۔ آگے میرے پاس ہے وائی، وین، ہو، ویئر، ہاؤ کا استعمال۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں علی کیوں جا چکا تھا، وائی ہیڈ علی گان۔ ہم کب جا چکے تھے، وین ہیڈ وی گان۔ تو اس کا شارٹ کٹ پوائنٹ یہ ہے،
ہے جی یہ جملے جدھر بھی آئیں گے ان کو جملے کے شروع میں لانا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی گردان آئی میں، تو اس کو میں استعمال کروں گا جی نیگیٹیو، پوزیٹیو، انٹیروگیٹیو، تو ان سب میں اس کو استعمال کروں گا۔ جب علی آیا تو میں جا چکا تھا، آئی ہیڈ گان وین علی کیم۔ جب علی آیا تو میں نہیں جا چکا تھا، آئی ہیڈ ناٹ گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو میں جا چکا تھا، ہیڈ آئی گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو میں نہیں جا چکا تھا، ہیڈ آئی ناٹ گان وین علی کیم۔ تو یہ تو تھی جی ہمارے پاس آئی کی گردان۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی وی کا استعمال۔ جب علی آیا تو ہم جا چکے تھے، وی ہیڈ گان وین علی کیم۔ جب علی آیا تو ہم نہیں جا چکے تھے، وی ہیڈ ناٹ گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو ہم جا چکے تھے، ہیڈ وی گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو ہم نہیں جا چکے تھے، ہیڈ وی ناٹ گان وین علی کیم۔ آگے ہمارے پاس ہے جی یو کا استعمال۔ جب علی آیا تو تم جا چکے تھے، یو ہیڈ گان وین علی کیم۔ جب علی آیا تو تم نہیں جا چکے تھے، یو ہیڈ ناٹ گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو تم جا چکے تھے، ہیڈ یو گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو تم نہیں جا چکے تھے، ہیڈ یو ناٹ گان وین علی کیم۔ تو یہ تو تھی جی ہمارے پاس یو کا استعمال۔ آگے ہمارے پاس ہے جی ہی وہ۔ جب علی آیا تو وہ جا چکا تھا، ہی ہیڈ گان وین علی کیم۔ جب علی آیا تو وہ نہیں جا چکا تھا، ہی ہیڈ ناٹ گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو وہ جا چکا تھا، ہیڈ ہی گان وین علی کیم۔ کیا جب علی آیا تو وہ نہیں جا چکا تھا، ہیڈ ہی ناٹ گان وین علی کیم۔ تو یہ تو تھا جی ہمارے پاس ہی۔ یہ تو تھا جی ہمارے پاس آج کا ٹاپک پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، جسے اردو میں فعل ماضی مکمل کہتے ہیں۔ میں امید کروں گا آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔